غیر مسلموں سے کھانا بنوانا، برتن دھلوانا، دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس میں عرض کیا ہے کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز یعنی مثال کے طور پر گوشت وغیرہ ہے، ہم کہیں سے لائے اور ہم نے ان کو دیا بنانے کے لیے، انہوں نے ہمارے سامنے بنایا، ہمارے سامنے بنایا، ویزیبل ہے، جی ہاں بالکل ویزیبل، اور کچھ لمحات کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، پھر تو اجازت دی جا سکتی ہے کہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چیز کھانے پینے کی لے کر چلے گئے اور انویزیبل ہو گیا، آپ نے نہیں دیکھا کچھ لمحات کے لیے بھی، تو آپ اس چیز کو نہیں کھا سکتے۔ تو اسی لیے ان سے کھانا بنوانا یا کھانے کے برتن دھلوانا یہ مناسب نہیں ہے، مسلمان سے دھلوائیں یہ زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ لوڈو کھیلنا جو ہے آف لائن یا آن لائن، اس سے کوئی گناہ ملتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر لوڈو آف لائن ہو یا آن لائن ہو ایک ہی حکم ہے، اگر جوا لگایا جا رہا ہے یا کوئی شرط لگائی جا رہی ہے تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اسی طرح اگر اور کوئی شرعی خرابی پائی جا رہی ہو، مثلا کوئی اتنی دیر تک کھیل رہا ہے کہ فرائض میں واجبات میں خلل آ جائے یا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں تو بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی خرابی نہ پائی جا رہی ہو، نہ تو شرط لگائی گئی ہے، نہ ہی اس کی وجہ سے عبادات میں خلل آ رہا ہے، نہ ہی کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، صرف تفریح طبع کے لیے مختصر دورانیے میں اگر کوئی کھیل لیتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے۔ پھر جو ہے اور بعض لوگ جس کو پانسوں سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ جو قرآن کے اندر ازلام کا لفظ ہے، پانسوں سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو 500 ہیں اس کی تو تفسیر ہی باقاعدہ بیان ہوئی ہے، وہ اس کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے، فال نکالا کرتے تھے، جبکہ لوڈو کے اندر ایسا نہیں ہے، کوئی قسمت کا حال معلوم نہیں کیا جا رہا ہوتا، نہ ہی فال نکالی جا رہی ہوتی ہے، سادہ سا گیم ہے، لیکن بچنا بہرحال بہتر ہی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ عید کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ عید کی نماز کی اسی طرح 2 رکعتیں ہیں جس طرح جو ہے فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، بس اضافہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ 3 تکبیریں اضافی پہلی رکعت میں ہیں، 3 تکبیریں جو دوسری رکعت میں ہیں۔ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں وہ امام صاحب کی قرات سے پہلے ہیں، اور جو دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں وہ امام صاحب کی قرات کے بعد ہیں، اور ان تکبیروں کے اندر جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہوتا ہے، پھر جہاں باندھنا ہے آخری والی میں باندھ لیں گے، ایسے ہی جو ہے وہ رکوع والی میں آخری والی میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا بغیر وضو کام کرتے ہوئے زبانی سورت پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ زبانی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے با وضو ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ملحوظ رہے کہ پاک ہونا بہرحال زبانی پڑھنے کے لیے بھی شرط ہے، یعنی اگر کوئی خاتون مخصوص ایام میں ہے تو وہ زبانی صورت نہیں پڑھ سکتی قرآن کی تلاوت کی نیت سے۔ ہاں کوئی ایسی آیات ہیں یا صورتیں ہیں کہ جو بطور ورد بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ، تو وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ثنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔